پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مریم نواز صاحبہ واضح طور پر ناراض نظر آتی ہیں یا اپسٹ نظر آتی ہیں اس بات پر کہ محمد علی درانی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں گئے, اور آج انہوں نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے واضح طور پر یہ کہا کہ جیل کے اندر بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن جہاں پر گھر کے لوگ نہیں مل سکتے وہاں پر ایک ایسے شخص کو جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیسے ملاقات اس کی ارینج ہو گئی. تو یہ مریم نواز صاحبہ اس کو سگنیفیکنٹ سمجھ رہی ہیں, کیا میننگ وہ اس کے نکال رہی ہیں, اس پر تو ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, فضل الرحمان صاحب لاڑکانہ جلسے میں بلاول صاحب نے براہ راست ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں جا رہے. کوئی ناراضی ہے, کوئی ریزرویشنز ہیں, کیا اپنی پارٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے وہ پریشان ہے؟ مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ جلسے میں کیوں نہیں جا رہے, یہ ہم سوال اٹھائیں گے. اور دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے آج پیشگوئی کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفے دے رہے ہیں تو پارٹیز میں فارورڈ بلاک بن جائے گا, اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ کیسے یہ استعفے دیں گے اور کیسے چھوڑیں گے, وہ اپنا فارورڈ بلاک الگ بنا لیں گے. ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں پھر جو بھارت میں کسانوں کا احتجاج ہے اور وہ ایک اور رنگ اور ایک اور شکل اختیار کر گیا اس پر گفتگو کریں گے. میں تمام مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ. سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. سسی صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ارشاد احمد عارف صاحب. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے جو مریم صاحبہ نے کہا ہے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب سے محمد علی درانی کی ملاقات کیسے ہو گئی, کیا کہہ رہی تھی وہ ذرا سنیے. جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل بغیر کسی ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لکھپت جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں. تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرنے کے لیے محمد علی درانی گئے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, تو کیا انہیں پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد حاصل تھا؟ یعنی ظاہر ہے وہ ڈائیلاگ کرانا چاہ رہے ہیں تو حکومت ہی سے کرانا چاہ رہے ہیں, اور حکومت آپ ہیں, تو کیا آپ کی حمایت حاصل تھی محمد علی درانی صاحب کو, اور کیسے مل لی ہے وہ جہاں پر گھر کے لوگ نہیں مل سکتے؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. اسد اللہ صاحب بہت شکریہ, آپ بڑے اچھے صحافی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوئی. مریم صاحبہ کو باہر سے ملاقات کرنے والے پہ اعتراض ہے لیکن وہ بولنا نہیں چاہتی. اصل اعتراض ان کو اپنے چچا پہ ہے کہ وہ ملتے کیوں ہیں. تو محمد علی درانی صاحب پی ٹی آئی سے نہیں ہیں, ویسے ان کی الگ پارٹی ہے. عباسی صاحب اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ جو جیل کے اندر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میری ملاقات کس سے ہے, کون ملنے آیا ہے. اس کو تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات آئی ہے. وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آگے محمد علی درانی کھڑے تھے, یہ انہوں نے وضاحت سے کہا ہے. جی, یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. جب ملاقات آتی ہے, اور ویسے تو کسی آرڈنری قیدی کی بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ملنا چاہ رہے. شہباز شریف صاحب ظاہر وزیر اعلیٰ رہے, صوبے کے پارٹی کے سربراہ ہیں, اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, تو ان کی ملاقات وہ ہائی پروفائل آدمی ہیں, تو یہ ان کی بالکل بات رد کی جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کس سے ملنا ہے. وہ ملنا چاہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بڑے ووکل ہیں اپنے بیانیے میں. مریم صاحبہ کو سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں وہ مریم صاحبہ اپنی جو کارکردگی تھی نا لاہور جلسے کی, اس میں اتنی زیادہ ان پہ اعتراض اٹھ کھڑا ہوا ہے پارٹی کے اندر سے کہ شاید وہ اب اس کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہی ہے کسی اور طرف اشاروں کے نامے میں کہ ان کی پارٹی کو کوئی تقسیم کر رہا ہے. اصل میں یہ تقسیم ہے, اور وہ مریم صاحبہ کے پارٹی کی سربراہی کی بات پہ ہے, اور شاید اسی لیے لاہور میں لوگ بھی نہیں لائے گئے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 10 ایم این اے اور 18 ایم پی ایز ہوں تو 28 ایم این ایز ایم پی ایز اگر 1000 بندہ بھی لے آئیں تو 28,000 بندہ تو یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس میں آپ آن بورڈ ہیں؟ جو میرا بنیادی سوال تھا. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہ جب بڑے میاں صاحب کی تقریر شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک سیاسی پیغام تھا. رہی بات ڈائیلاگ کی, تو ہم تو بڑے واضح طریقے سے دو باتوں پہ وزیر اعظم روز ریپیٹ کرتے ہیں. اگر یہ استعفے دینا چاہیں گے تو ہم استعفے ایکسیپٹ کر لیں گے, اگر یہ لانگ مارچ کریں گے تو ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلیں گے. اگر اس سارے ڈائیلاگ میں کسی قومی ایشو پہ ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ ویلکم. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو 34 نکات کا ان کا این آر او ہے جو یہ میٹنگ میں ہمیں دیا تھا, یہ صرف اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے باہر آ جائیں. وہ ان کو پہلے سے ہی نو ہے.
لہذا حکومت ضرور ڈائلاگ کا دروازہ کھلا رکھے گی، لیکن ان سے ڈائلاگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو NRO دیں اور ان کے کیسز معاف کریں، صحیح ہے، آج بڑے صاحب نے کہا ابھی NRO کا دوبارہ ذکر کیا، ان سے ڈائلاگ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ صحیح ہے، چلیں مجھے سسی پلوی صاحب یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب نے لاڑکانہ جلسے میں شرکت نہ کرنے کا کیا عذر بیان کیا ہے؟ بہت شکریہ اسد صاحب، مجھے عذر کا تو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ شاید نہیں آ رہے، اور ان کی طرف سے جو ہے 5 رکنی ممبرز کا ایک وفد جو JUIF کی نمائندگی کرے گا وہ کل جلسے میں ہوں گے PDM کے۔ اور دوسری آپ کو حیرت نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے خود فون کیا ابھی تک کے تمام جلسوں پہ وہ آتے رہے اور کل شرکت نہیں کر رہے، اس پر آپ کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہے یہ؟ نہیں، مولانا صاحب ہر جلسے میں ہوتے ہیں، اب کسی میں جو ہے کوئی دوسرا جو ہے دوسری انگیجمنٹ یا دوسری کوئی مجبوری یا مسئلہ، تو اس پہ تو ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک پہ پروگرام میں کوئی نہیں آیا جلسے میں یا اس میں، یہ برسی کا جلسہ ہے، یہ ہمارے لیے تو بڑا ہی ایموشنلی ایک اہم دن ہے، ویسے بھی ٹریبیوٹ دیتے ہیں محترمہ صاحبہ شہید ہماری شہید جمہوریت محترمہ بیروز بھٹو صاحبہ کو، تو یہ بڑی بات ہے کہ اس کو پلیز اس کو لوگ شاید صرف سیاسی تناظرے میں دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا اور اہم یہ منچ ہے گڑھی خدا بخش کا، اور یہاں کسی کو اگر دعوت ہم نے دی ہے، اور PDM کی یہ پہلی لیڈرشپ ہے جن کو ہم نے یعنی پیپلز پارٹی سے الگ یہ لوگ دانشور آتے ہیں اور ادیب وغیرہ وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ اور وہ بھی اس پائے کی یہ ان کو اگر ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی دعوت دی ہے تو یہ ایک بہت معتبر بات ہے، کیونکہ کارکنان اس منچ پر صرف اور صرف دعوت دینا تو بڑی معتبر بات ہے، لیکن نہ آنا ایک نامعتبر بات ہے، تو یہ بھی تو ہے نا کہ ان کی ان کی نمائندگی ہے اور ان کے لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کل ضرور نمائندگی ہوگی، نمائندگی تو ہو رہی ہے۔ لیکن ایک اور چیز آپ سے سچ صاحبہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، کیونکہ یہ فیصلہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہونا تھا، لیکن یہ فیصلہ پیپلز پارٹی ایسا لگا ہے تنہا کر رہی ہے، شاید اس پر کوئی ناراضی ہو سکتی ہے، اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں، لیکن پہلے ارشاد عارف صاحب مجھے ان دونوں چیزوں پر آپ کا کامنٹ چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مریم صاحبہ کی پریشانی کیا بلا وجہ ہے درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات پر؟ دوسرا سوال جو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نہ جانا ان کا سگنیفیکنٹ ہے نہ کہ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اب جو ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جیل میں ہے، کیسا بھی قیدی ہو، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی عام قیدی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی شخص جا کے ان سے ملے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بھی پہلے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جاتی رہی ہے، وہاں ہم جا کے ملتے بھی رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہم چلے گئے اور وہاں پیغام بھیج دیا اور وہ ملنے کے لیے آگے، ان کی مرضی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سیدھا ہم کمرے میں تو نہیں جاتے نا، ایک پروٹوکول ہے، ان کے ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے، لے جایا جاتا ہے، لے جانے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، پھر ان کو اطلاع دی جاتی ہے، پہلے منظوری لی جاتی ہے، پہلے ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ فلاں ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ آپ جائیں اور جا کے مل کے آ جائیں، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب پریشانی جو لگتی ہے کیونکہ جو محمد علی درانی صاحب ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ خاص ادوار میں رہے ہیں، متحرک رہے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ پیر صاحب پگاڑا کا پیغام نہ بھی لے کے گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک کے وزیر اطلاعات رہے ہیں، وہ بڑے ان کے کانٹیکٹ فل آدمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف وہ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہوں اور شہباز شریف صاحب سے تعزیت کر کے واپس آ گئے ہوں، اور اگر یہ بات ہوتی تو درانی صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ میں صرف تعزیت کے لیے گیا تھا، کوئی اور بات نہیں تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ایک بیان جاری کر سکتے ہیں۔ مولانا نے ایک پیغام بھی دیا ہے جو پیپلز پارٹی والے مانے نہ مانے، لیکن پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو رویہ آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا یا PDM کے ساتھ ہوگا یا PDM کے جو اعلامیے کے ساتھ ہوگا وہی طرز عمل ہمارا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک جو ہے یک طرفہ بس چلتی رہے، یک طرفہ کام ہوتا رہے۔ میرا خیال انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، اور ڈیلیگیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس سے بھی پتہ چلے گا کہ مولانا کن لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ اگر تو مقامی قیادت کو بھیجتے ہیں تو یہ بھی ایک پیغام ہوگا، اور اگر مولانا عبدالغفور حیدری یا
जो बड़ी लीडरशिप इनकी कौमी सतह की है उनको गफूर हैदरी साहब जा रहे हैं जी, गफूर हैदरी साहब जा रहे हैं, सिराज अहमद खान साहब हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, सऊद अफजल साहब हैं, मौलाना अब्दुल मेहर साहब हैं, अब्दुल्ला मेहर साहब हैं, तो ये 5 लोग हैं। एक चीज़ में ये जो आप बात कर रहे थे अभी दुरानी साहब के हवाले से, तो मेरी आज दुरानी साहब से मुलाकात हुई एक जगह पर, तो दुरानी साहब से मैंने ये पूछा कि आप क्या किसी और का पैगाम लेकर गए थे, तो दुरानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं किसी और का भी पैगाम लेकर गया था तो आप आम खाइए पेड़ क्यों गिनते हैं। तो तरदीद वो नहीं कर रहे उनके इस जवाब से, तो मुझे ये लगा। एनीवे, मैं एक चीज़ जिस पर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं और ये साहब आपके सामने मैं रखता हूँ और फिर शशि साहिबा से भी इसका जवाब लेते हैं। आपके ख्याल में कोई रिफ्ट है? क्योंकि मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, अब और ये साहब आपके ख्याल में रिफ्ट मौजूद है पीडीएम के अंदर इस बात पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर फैसला कर लिया वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और बल्कि उनकी दरखास्त पर ये ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं, और मौलाना के नज़दीक ये क्या नाराज़गी की बात हो सकती है कि मैं पीडीएम का सदर हूँ, मुझसे मशवरा किए बगैर या पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बगैर आप ये बाला फैसला कर रहे हैं? देखिए, मामला जो है वो इस एक लफ्ज से वाज़े हो जाता है जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया, ओवरवेलमिंग। जी, अच्छा, ये ओवरवेलमिंग कौन डिटरमिन करेगा कि कितनी पार्टी चाहती है कि इलेक्शन लड़े, कितनी पार्टी नहीं चाहती? ये लफ्ज बस बड़े वेग सा लफ्ज है जो पता चलता है कि पार्टी में राय मौजूद है, बल्कि अक्सरियत की राय मौजूद है। तो इतनी ऑब्वियस हो चुकी है ये बात जो है कि अक्सरियत चाहती है कि आपने क्या चक्कर चलाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि असल मसला यह है कि पूरी की पूरी मूवमेंट जो है ये बुनियादी तौर पर मौलाना फजल रहमान ने आज से 2 साल पहले शुरू कर, जब वो पहले दफा मिले थे और उन्होंने इनको कहा था कि आप निकलो, लेकिन इनमें से कोई राजी नहीं हो रहा था। और ये अभी तक अगर इस गाड़ी को कुछ चलाया जा रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान का इंजन है, लेकिन उस इंजन जो है उसको भी आप जैसे कहते हैं रिंग पिस्टन बैठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है कि मौलाना के जो वर्कर्स जितने भी हैं, मौलाना का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो बलूचिस्तान में है। केपीके के अंदर वो हमेशा जो है एक मुनासिब से एक खास कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर तो मौलाना शिरानी का जो इलाका है, यूब का इलाका है, नूरनाई का इलाका है, चीन का इलाका है, फिर उसके साथ साथ हाफिज हुसैन अहमद का नोशकी का जो बलोच इलाका है, ये खास तौर पे ये सारे के सारे लोग, और खास तौर पे अफगानिस्तान ने मुल्ला उमर की कंधार के इलाके में तालिबान की मौजूदगी, इनका ताल्लुक, उनकी आपस में लोगों का आना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिल गया। अब इसकी सूरत हाल में वो कहते ये हैं कि आपने मुझे आगे लगाया। सबसे बड़ी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बुनियादी वजह यही थी कि वर्कर मौलाना का मिलेगा, क्योंकि किसी और के पास उस तरह को वर्कर तो है नहीं कि जो उनके लिए मार खाए, जो उनके लाठियां खाए, जो उनके लिए वो। और एक जो हमने आप लोगों ने जो एक बात चलाई हुई थी ना तमाम साथियों ने कि जी मरियम के अंदर क्राउड पुलर बहुत है, वो लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि अगर बाकी पार्टियों के लोग निकाल दिए जाएं, मौलाना के झंडे निकाल दिए जाएं, तो क्राउड पुलर वाला तस्वर भी खत्म हो जाता है। इस पर मजीद बात करते हैं नुक्ते पर, और साथ में शामिल कर ले प्राइम मिनिस्टर ने जो पेशगोई किया कि अगर इस्तीफों की बात होती है फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, कैसे वो लोग जो करोड़ों रुपए खर्च करके पार्लियामेंट में आए और वो छोड़ देंगे, इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं शशि साहिबा पहले इस नुक्ते पर बात कीजिएगा कि कैसे पीपल्स पार्टी ने खुद से फैसला कर लिया कि उसको इलेक्शंस में जाना चाहिए और मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि ये फैसला मरियम साहबा कह रही हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होना है, और वो ये फैसला नहीं कर रही हैं अभी, क्योंकि वो कहती हैं पीडीएम जो फैसला करेगी वो होगा। आपने मौलाना को नाराज किया ये अकेले तनहा फैसला करके? असदुल्ला साहब, मैं चाहूँगी कि मुझे बात करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबने बात की और मैं एग्री नहीं करती, सबकी अपनी राय है। मैं नहीं कहना चाहती कि तनकीद बराए तनकीद है या ये जानबूझकर कोई कंट्रोवर्सी यहाँ फैलाई जा रही है, लेकिन ये जो मौलाना साहब के हवाले से भी बात की गई इसको भी मैं रद्द करती हूँ। जो जिस तरीके से कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ये नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। रही बात इलेक्शंस के हवाले से, तो सीएम साहब ने भी कहा कि पीडीएम की मीटिंग में जो फैसला होगा वही कबूल होगा, और मरियम साहबा ने ये भी कहा
لیکن ہاں یہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کی الیکشنز کے حوالے سے اگر مجھ سے بھی ذاتی طور پہ آپ پوچھیں تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ الیکشنز میں ان میں ضمنی اور سینٹ میں ضرور جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو میدان خالی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بات وہ آئے گی تو ظاہری بات ہے وہ ان کا ہے پریروگیٹو اور ڈسکریشن جو پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی جب آپ بیٹھے گی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر حال میں آپ کو سینٹ الیکشنز میں بھی جانا چاہیے اور ضمنی الیکشنز میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ استعفے دینے کا آپشن تو کہیں زیر غور نہیں ہے نا، کیونکہ اگر استعفے دیں گے تو پھر تو آپ یہ پھر تو میدان خالی چھوڑ دیں گے، یہ دونوں چیزیں ایک بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اسد اللہ صاحب مجھے بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے گا۔ استعفے جمع ہو چکے ہیں، استعفے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اب جو پی ڈی ایم کے سامنے ظاہری بات ہے ہر پارٹی اپنی رائے رکھے گی، اور اس میں کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ مت بھولیے گا پلیز، اور میں نہیں سمجھتی آپ جیسے لوگ جن کی نگاہ ہوتی ہے ہر چیز پر سیاسی معاملات پر خاص کرے، کہ پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے میزبانی ہم نے کی تھی اے پی سی کی، وہیں سے یہ تشکیل پایا تھا اتحاد، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ 11 پارٹیز کا، اس میں ہر قسم کی جو ہے محب وطن، اور مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کی پارٹی کو لوگ سرٹیفکیٹ آج کل تو بانٹے جاتے ہیں، لیکن 11 ہی پارٹیز بڑے کڑے وقت سے گزری ہوئی ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہدیں کی ہوئی ہیں، بھلے کوئی کنٹروورشل بنانے کی کسی سربراہ کو کوشش کرے، لیکن میرے خیال میں یہ ریل جیل سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا۔ لیکن سرسی صاحبہ میرا سوال یہ تھا کہ دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی نا، یا آپ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے یا استعفے نہیں دے سکتے، مطلب اگر آپ استعفے دیں گے تو پھر میدان تو خالی چھوڑ دیں گے، آپ کے میدان خالی نہیں چھوڑنا تو استعفے والا آپشن تو نہیں ہو سکتا۔ وہ پیپلز پارٹی اب دیکھتے ہیں چیئرمین بلاول صاحب اپنی بات کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے۔ ان کی تو بات استعفاؤں کے حوالے سے بالکل انہوں نے کہا کہ 31 جنوری تک وہ دسمبر تک آ جانی چاہیے۔ لوگوں نے خود بھی آپ کو پتا ہے کہ والنٹرلی استعفائیں جو ہے لیڈرشپ کے پاس جمع کرائیں، ابھی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جو ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی ضرور اپنی سی سی اور اپنے لوگوں کی بات بھی جو ہے وہ بھی کر کے وہ وہاں رکھے گی، لیکن یہ ضمنی اور اس کے حوالے سے، باقی استعفاؤں کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آگے چل کے فیصلہ ہوگا۔ چلیں یہ نہیں ہو سکتا، میں پھر یہ کہوں گا کہ استعفے بھی آ جائیں اور آپ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہوں، تو استعفے اگر آ جائیں گے تو پھر الیکشن میں تو آپ حصہ نہیں لیں گے۔ جی سسی بی بی ذرا یہ بتائیں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ استعفے اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے استعفے دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بتائیں ہمیں، باقی تو چھوڑیں نا کہ آپ پیپلز پارٹی استعفا دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ آپ نے 2007 میں جب فیصلہ کرے گی جو بھی فیصلے کرے گی پی ڈی ایم میں نے صرف ضمنی اور کیوں سی ایم صاحب کا انہوں نے دکھایا تو جو وہ ریکارڈنگ، تو میں اس پر کہہ رہی تھی کہ ذاتی طور پر اگر مجھ سے بھی پوچھے تو میں بھی سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی بڑی اہم اور پارلیمنٹری سیاست میں سب سے زیادہ کام، اور اگر کسی نے چیزیں ٹھیک کی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آئین کو جو زیادہ اہمیت دیتی ہے، پاکستان کے آگے بڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ چلیں آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کو صداقت علی بٹ صاحب، پرائم منسٹر کو یہ یقین ہے کہ اگر استعفوں کی بات ہوئی، استعفوں تک نوبت آ گئی تو فارورڈ بلاکس بن جائیں گے پارٹیز کے اندر۔ میں سنوا دیتا ہوں، آج پرائم منسٹر نے بڑی اہم بات کی، کیا کہا انہوں نے، سنیے جی۔ اگر انہوں نے استعفے لیے، میری آج پیشنٹ کو ہی سن لیں کہ ان کے فارورڈ بلاک بن جائیں گے۔ جس نے 15 کروڑ یا 10 کروڑ خرچ کیا الیکشن لڑنے میں، وہ ان کے کہنے پہ استعفے دیں گے، یعنی وہ، اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی 12th مین ہے، اس کے کہنے پہ کون استعفا دے گا؟ جی بھائی صاحب، کیسے یقین ہے اتنا کہ فضل الرحمان صاحب کے کہنے پر یہاں تک اگر آ گئی ہے پی ڈی ایم تو آگے کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں اسد اللہ، آپ نے ابھی سوالوں میں بڑا واضح کر دیا کہ مولانا تو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ استعفے ہوں، اور سب سیاسی تجزیہ کار حکومت کے سمیت چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی۔ پہلی بات، یہ سارا جو شور شرابہ تھا وہ اس لیے تھا کہ استعفے دیے جائیں اور پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی توڑ دے تاکہ الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہو، یا چلے الیکٹرل کالج ڈسٹرب ہونے کی کوئی ایک کم از کم کوئی ایک رائے بنانے کی کوشش کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے ہر جیسچر سے، ہر انداز سے، ہر ان کے لب و لہجے سے یہ بڑا واضح ہے کہ ایک تو وہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، دوسرا وہ استعفے ہاں چیئرمین صاحب کو تو دے دیں گے لیکن آ کے اسمبلی میں نہیں دیں گے، بیکاز وہ بار بار انہوں نے اپنا بیانیہ یہ دے دیا کہ وہ جو آپ کی الیکٹرل پالیٹکس ہے اس سے باہر نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہاں پہ سمجھے نا، پی ڈی ایم ختم ہوگی۔ پی ڈی ایم تھا کہ ہم نے
الیکشن روکنا ہے سینٹ کا. ان کو پتا تھا کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے گی. جو تھوڑا بہت ہمیں کوئی بہانہ ملتا تھا ان کو روک کے ان سے این آر او مانگنے کا, جو انہوں نے فیٹف پہ مانگا اور وہ بڑا واضح انہوں نے کاغذ ہمارے حوالے کیا جس کو ہم آج کل ان کو دکھاتے بھی ہیں, تو وہ تو آپشن ختم ہو گیا. باقی پرائم منسٹر کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جن کے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں, جب انہوں نے بھی ایک ہارڈ سٹینس لیا اور نواز شریف صاحب کے اینٹی فوج اور اینٹی ادارہ جو ان کا بیانیہ اس کا سٹینڈ انہوں نے لیا, تو مولانا جو پی ڈی ایم کو جوڑنے والے تھے ان کی اپنے حصے بکھرے ہونا شروع ہو گئے. تو یہ پیپلز پارٹی تو استعفیٰ دے گی نہیں, رہ گئی نون لیگ. اس میں دو گروپ واضح ہیں, مریم صاحبہ کا گروپ اور شہباز شریف کا گروپ, اور اکثریت ان میں استعفیٰ نہیں دے گی. لہذا جو استعفیٰ دینے جائے گا جو مانگے گا اوور ویلمنگ جو رائے ہے وہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی ہے, مطلب یہ کہ وہ استعفوں کی طرف جانے کے آپشن پہ جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں اوور ویلمنگ ہمارے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے. وہ ان کے خیال میں اوور ویلمنگ لاہور میں کراؤڈ تھا اور ان کو وہاں پہ لوگ نظر آ رہے تھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا 15,000 12,000 18,000 کے لوگ تھے, اور وہ بھی جب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی تو وہ سارے چل پڑے تھے. تو یہ اوور ویلمنگ کی بات اس طرح ہے کہ دو بندوں نے ان کے استعفے غلطی سے کہیں ان کے اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ گئے, تو وہ اب منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے استعفیٰ نہیں دیا, ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو بھیجا تھا, یہاں کیسے پہنچ گیا. یہی سے آپ اندازہ لگا لیں. دو ان کے کمیٹڈ, ایک کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں اور مریم صاحبہ کے جیٹ ہیں وہ, اور دوسرا جو ہے وہ ان کے ساتھی دوسرے ایم این اے صاحب ہیں. تو دو کے استعفے آگے وہ منتیں کرا کے واپس لے رہے ہیں, تو باقی کیسے دیں گے. یہ اوور ویلمنگ مریم صاحبہ کا سیاسی تجربہ ہی نہیں ہے ان کا. اگر سیاسی تجربہ نہ ہوتا تو وہ انہوں نے لاہور کے اتنے بڑے اپنا پاپولر بیس میں مریم صاحبہ جلسہ کر کے اپنی پارٹی کا اور پورے پی ڈی ایم کا انہوں نے دھڑام تختہ کر دیا. تو تجربے کی کمی ہے. مریم صاحبہ والد صاحب کے نام پہ سیاست میں تو آئی ہیں, لیکن ان کے پاس ایک دن کا بھی کوئی اپنے اون پہ کوئی کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے. لہذا ان کا اوور ویلمنگ جو ہے وہ. شاہ صاحب, سر یہ کیا معاملہ ہے جو استعفوں کا معاملہ ہے, یا اس پر اگرچہ ہم بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں, لیکن آج تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے. اور مراد شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, جیسا کہ آپ بھی یہ پیشگوئی کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, وہ خالی نہیں چھوڑ رہے. کیا وہ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ کی وجہ تو نہیں بن رہے ایسا کرنے سے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں ذرا ذہن میں رہنی چاہیے ناظرین کے بھی اور ہم سب کے بھی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 85 میں جب پیپلز پارٹی شریک ہو گئی ایم آر ڈی کے ساتھ بائیکاٹ میں, الیکشن میں نہیں گئی, تو اس کا بہت نقصان ہوا. پیپلز پارٹی میں توڑ پھوڑ ہوئی, اس کے لیڈر جو تھے الیکٹیبلز تھے الگ ہو گئے, وہ اسمبلیوں میں چلے گئے, پھر وہ ایک نیا سیناریو آیا. 3 سال انہوں نے باہر نکالے. یہ تو جناب ضیاء الحق نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. 88 میں انہوں نے الیکشن وہ اسمبلی توڑ کے اور محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر کے خود ہی پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں رکھ کے نیا الیکشن دے دیا. اگر 90 تک وہ چلتا تو اور معاملات خراب ہونے تھے. اس لیے محترمہ ہوں یا ان کے ساتھی ہوں یا جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ نہ لینا یا اسمبلیوں سے باہر رہنا جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے جو پارلیمانی سیاست پر, جمہوری سیاست پر یقین رکھتی ہے اور جو پارلیمانی سیاست ہی کرتی ہے. ایک تو تجربہ ہے. پھر ایک اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے عکس وہ 2007 میں ہے, جب پرویز مشرف وردی میں الیکٹ ہونا چاہتے تھے تو لندن کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ ہوا. وہ اے پی ڈی ایم خیر بنی تھی, میرے خیال اے پی ڈی ایم اس کا نام تھا. اس میں طے ہوا کہ جی ارکان یہ ساری پارٹیز جو ہیں الیکشن کو 1.5-2 مہینے رہ گئے تھے, ساری پارٹیز مستعفی ہو جائیں گی تاکہ الیکٹرل کالج ختم ہو جائے اور پرویز مشرف الیکٹ نہ ہو سکے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے اے پی ڈی ایم کے فیصلوں سے بھی انحراف کیا, مجلس عمل سے بھی انحراف کیا, اور انہوں نے بھی استعفے نہیں دیے, اور قاضی صاحب اور عمران خان اور باقی لوگ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے, اور پیپلز پارٹی نے بھی استعفے نہیں دیے, انہوں نے صرف باک آؤٹ کیا تھا. تو اس لیے اسی بنیاد پر میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ غلطی نہیں کرے گی, اور جو آصف زرداری صاحب ہیں
وہ تو اپنے آپ کو مرد مفاہمت کہلاتے ہیں. ٹھیک. تو وہ کیوں ایسے مفاہمت کا راستہ چھوڑ کے ایسے تصادم اور محاذارئی کا راستہ اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں. تو اس لیے یہ تو آؤٹ آف کوسچن بات ہے. میں تو کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ لوگ نعرہ لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں قلعہ اٹک کے دروازے پر پہنچا مجھے پکڑ کے لے جایا گیا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا, سارے کے سارے بھاگ چکے تھے. تو مولانا فضل الرحمان بھی عین ممکن ہے کسی دن جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ آپ پیچھے نہ مسلم لیگ نون کھڑی ہے, نہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, نہ کوئی اور جماعت کھڑی ہے. تو یہ دھڑن تختہ ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ غیر فطری اتحاد اور غیر فطری مطالبات کا ہمیشہ یہی اشر ہوتا ہے, یہی انجام ہوتا ہے. صحیح ہے. سسی صاحبہ ایک تو آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں باسی صاحب کو وہ کر دیجئے گا, پلس ایک میں کوشچن ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مریم صاحبہ کا اور بلاول صاحب کا نام لیے بغیر کا ان دونوں بچوں کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ذرا سنیے کیا کہا آج عمران خان صاحب نے. دونوں بڑے بڑے جنہوں نے 30 سال میں اس ملک میں چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں. ان کے جو 2 بچے اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اب جو یہ NRO کے جلسے کر رہی ہیں, تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی تھے اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور عدالتوں میں کنوکٹ ہو رہے ہیں. یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے. اور تو ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں. 1 گھنٹے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں, تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں. جی سسی صاحبہ مجھے اس پر پلیز موقع صحیح دیجیے گا کہ خان صاحب آج کل جس بھی جلسے یا پروگرام میں جاتے ہیں, چاہے پولیس کی جو ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو یا دوسری چیزیں, وہاں 2 الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں, پھر وہ آ جاتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے حوالے سے یا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. یہ فرسٹریشن کا عالم ہے جناب. ان کو ہر چیز دکھائی دے رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود وفاقی وزراء ہو یا دوسرے ترجمان, سارے گورنمنٹس آپ ایک طرف کر دیں, اس کے باوجود اگر کوئی ڈینٹ نہیں پڑ رہا, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, جدوجہد سیدھی راہ پہ جا رہی ہے, ہم کوئی غیر آئینی بھی بات نہیں کر رہے. یہ وہی تھے نا خان صاحب جنہوں نے اتنے دنوں کا دھرنا دیا تھا, وہی تھے نا خان صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ کا جو اشر کیا تھا, یا ان کی پارٹی میں صرف خان صاحب نہیں, ان کی پارٹی جس میں بھی اچھے خاصے لوگ, لیکن وہ بھی ہمیں کیبنٹ میں آدھی سے زیادہ تو عجیب سے لوگ دکھائی دے. کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ایک تو بادشاہ بننے کی حسرت وہ سامنے آئی. انہوں نے کہا میں تو میرے بس میں تو نہیں ہے, میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہے. یعنی ان کی خواہش ہے کہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم ہو, کوئی بادشاہتی کوئی نظام ہو کہ وہ کہیں کچھ ہو جائے, یا کسی اور کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بس میں تو کچھ نہیں, میں تو صرف اناؤنسمنٹ بھی یعنی وہ نہیں کر سکتا. اب بھی دیکھیں آپ, یا تو پروگرام کی جو ہے جا کر وہ کرتے ہیں تقریب رونمائی, تو اس میں بھی وہ پرانے پروجیکٹ سے پرانی گورنمنٹس کے آج کل وہ جلدی جو ہے وہ اپنے پیڑ کے پتھر رکھ رہے ہیں. ان کو بھی شاید ابھی لگ رہا ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اب ان کی یہ سارا جو ماحول ہے, یہ ساری جو افواہوں کا بازار گرم ہے, ان میں پی ٹی آئی کی فرسٹریشن ہے اس جھلکتی ہے, اور بڑی شدید طریقے سے جھلکتی ہے. کیونکہ یہ میں پھر سے کہتی ہوں, یہ اتحاد 11 رکنی, اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. اس میں ہم نے تو کوئی بھی اس حوالے سے نہیں, ہم ایک آئین کے دائرے میں رہ کر ایک پیسفل جدوجہد ہم کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سسٹم ایک جو ہے پارلیمنٹری اس کو جو ہے نہیں انہوں نے اہمیت دی. آپ یہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم, یہ پرائم منسٹر جو فرسٹریشن کا شکار ہیں, پی ڈی ایم فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے. پی ڈی ایم کہ آپ نے دیکھا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. تو ٹی وی اور دوسرے میڈیا پر ان کے خلاف جو سب کچھ انتشار اور یہ پھیلانے, اس کے باوجود متواتر جلسے ہو رہے ہیں, متواتر جو ہے وہ اپنے بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم کی پوری لیڈرشپ میرے خیال میں اس حوالے سے, اور ہم اپنی ڈائریکشن سے یہاں وہاں نہیں. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں استعفیٰ ہوں گے نہیں ہوں گے, بھائی جو بھی پی ڈی ایم کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہے اس میں ساری پارٹیز لیتی ہیں. اب 2 دن انتظار کریں, وہ فیصلہ آ جائے گا. رائٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب, ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ڈی ایم مضبوط ہو رہی ہے یا کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو کمزور ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن میں یہاں عمران خان صاحب جو ہر جگہ جلسے میں جا کے یہ گفتگو کرتے ہیں, یہ بیسیکلی جیسے رائزنگ ابو سیلف ہونا چاہیے. آدمی کو وزیر اعظم کی سطح کے اوپر بہیو کرنا چاہیے, اور قطعاً نہیں ان کو بالکل رسپانس دینا چاہیے. اس طرح یہ کہنے کا موقع صحیح کہہ رہی ہیں, کوئی انٹرنل انسیکیورٹیز جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. نفسیات کے طالب علم کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو نہیں زیب دیتا کسی طور پر بھی.
اس طرح کا تبصرہ جو ہے روٹین میں لوگ کرتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے یہ اور اس کے پاس اپنا پی ڈی ایم کے پاس بھی اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اگر ہم کامیاب نہیں ہیں تو وزیر اعظم اتنا پریشان کیوں ہے، حکومت اتنی پریشان کیوں ہے، اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا تھا تو حکومت کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، اگر ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کتوں سے کیوں کھیل رہے تھے۔ اب یہ وہ چیزیں خود یہ چیزیں دیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون میڈیا ایڈوائز کرتا ہے عمران خان صاحب کو کہ جان بوجھ کے ایک ایسی بات ہے۔ سب سے بڑی بات حکومت کی لیول پہ آپ دنیا میں جمہوریتیں دیکھ لیں، جب حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک بڑا متحمل مزاج سے برف رکھی ہوتی ہے اور نیچے شور مچ رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں کل بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایک واضح ایجنڈا نظر نہیں آتا۔ مثلا سب سے اہم ترین بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کے اندر اداروں کا کردار ختم ہو۔ اور بھائی کس جگہ لکھا ہے ان کا کردار ہے جو آپ ختم کروائیں گے؟ وہ کیسے کروائیں گے؟ کیا وہ کسی قانون کے تحت کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر وہ قانون کے تحت کردار نہیں کرتے تو پھر کیسے ان کی پابندی کو قانون نافذ کریں گے؟ اور اگر قانون نافذ کر بھی لیا تو پھر وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے لوگ ان کے دروازے پہ جا کے دستک دینا بند کر دیں گے؟ کیا آپ کے لوگ ان کے فون کال اٹھانا بند کر دیں گے؟ کیا وہ جو پورے کا پورا سارا سسٹم ہے کوئی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک آپ بات کر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے دماغ میں پہلے دن یہ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کی حکومت ناجائز ہے۔ اس ایجنڈے کو 2 سال کے بعد باقی 2 بڑی پارٹیوں نے اٹھا لیا ہے، اور بڑی پارٹیوں کے سامنے صرف ایک امید ہے کہ ڈنڈے کھانے والا ورکر، سردی میں بیٹھنے والا ورکر، مولانا کے پاس ہے دیکھو وہ مولانا کا ورکر بھی اب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں ایک چیز مجھے عباس صاحب جو ابھی بات ہو رہی، پرائم منسٹر ہر 2-4 دن کے بعد اپنی کسی نہ کسی بات سے اپوزیشن کو ایسا لگتا ہے فیول دے دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں بات کرنے کا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کہہ دیا ہماری تیاری نہیں ہے، تو خوب اس پر اپوزیشن نے پوائنٹ سکورنگ کی، فائدہ اٹھایا ان کی سٹیٹمنٹ کا کہ یہ کمزور سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ کیوں پرائم منسٹر رسپونڈ زیادہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، یا پولیٹیکل چیزوں کو اگنور بھی تو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سبز اللہ، آج کی جو بات ہے اور جو اوریہ صاحب نے کہا کہ شاید ان کو ابو بورڈ ہو کے بات کرنی چاہیے، دیکھیں ایک آپ کے ملک میں ایک اپوزیشن ہے جو ایک اندر سے خالی ہے، لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، نظریہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایشو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ واویلا مچاتے پھر رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی ببانگے دول باتیں کر رہے ہیں جن کی گراؤنڈ ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ لہذا ملک میں ایسے لوگ ہیں، میڈیا کا کچھ سیکشن ایسا ہے کہ جو اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، اور آپ کے ملک میں جو معاشی استحکام ہے، جو ہم نے معاشی اشاریہ آگے لے کے گئے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی ہوپ فل انوائرمنٹ بڑا ضروری ہے۔ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی، اور آپ نے جو انویسٹر ہے، جو فورن انویسٹر ہے، جو لوکل انویسٹر یہاں بیٹھا ہے، اس کو اکنامک سٹیبلٹی کا میسج دینا ہے، اور یہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی، ان کے پاس کوئی تجربہ ہو ملک چلانے کا اور ملک کی سیاست کو چلانے کا، تو پھر تو آپ ان کی باتوں کو سیریس لہذا یہ ریاست کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ وزیر اعظم کا ایک رول بنتا ہے کہ تمام قومی اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج دیا جائے کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، یہ ایسے ہی وقتی طور پہ ایک شور ہوگا کر رہے سو دیٹ سسٹم آگے۔ رائٹ، بہت شکریہ صداقت بھائی صاحب اور سر پریوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اوریہ صاحب اور ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واپس آ کے ذرا دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، کسانوں کا احتجاج، پچھلے 35 سال میں ایسا احتجاج کبھی نہیں ہوا۔ حکومت سرنڈر کر رہی ہے، بار بار انہیں مراد دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن احتجاج کم نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس میں ایک انڈیپینڈنس کے نعرے لگنے لگے ہیں، خالصتان کے نعرے لگنے لگے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوریہ صاحب، یہ بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے، پچھلے 35 سال میں اتنا سخت احتجاج کبھی نہیں ہوا، اور یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ مودی گورنمنٹ کے لیے، اور کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ شاید مودی جو ہے انڈیا کا گورباچوف بنتا چلا جا رہا ہے۔
کیونکہ یہ پورے کا پورا احتجاج جو ہے یہ اس بیلٹ میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے بالکل ساتھ ہے، یعنی خالصتان کا علاقہ جیسے ہم خالصتان کہہ بھی سکتے ہیں اب تو، کیونکہ اتنی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جو لوگ باہر سے نا جو چلے گئے تھے، جنہوں نے خالصتان کی موومنٹ چلائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ تمہارا گزارا نہیں ہے ہندو کے ساتھ، ان لوگ تو تم کو تباہ کریں گے. 47 میں انہوں نے تمہیں تقسیم کیا، جو لوگ یہاں سے پنجاب سے گئے، کسی کو بنگال بھیجا، کسی کو اڑیسہ بھیجا، کسی کو کیرلا بھیجا، کسی کو دلی میں آباد کیا، ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا. بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ سکھ اکٹھے ہو کے کسی پنجاب میں آتے رہے. ان کی مجبوری تھی کہ ان کے پاس یا گورکھے تھے یا سکھ تھے جو کہ فوج میں جا سکتے تھے، باقی لوگ تو جاتے نہیں تھے. اس لیے یہ تمہارے خون کے اوپر انہوں نے اتنا بڑی امپائر بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم جب تک خالصتان کا نعرہ نہیں بلند کرو گے، تم جب تک آزادی کی جدوجہد نہیں کرو گے، تمہیں کسانوں کے حقوق سے کچھ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اس کے مہینے کے قریب ہونے کو آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جو احتجاج وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دلی کے آس پاس ہے، کوئی چوں تک نہیں دیں گی، کیونکہ وہ تینوں کے تینوں جو لاز ہیں وہ اس کو مودی کو جن لوگوں نے فنڈ کیا تھا، جس کارپوریٹ کلچر نے فنڈ کیا تھا، جس نے پیسہ لگایا تھا، انہوں نے کیا ہے. اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اس طرح ہم اس علاقے کے اندر آ کے زمینوں کو مونوپلائز کر لیں تو یہ سکھوں کی پاور ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے کھیت ان کے پاس نہیں رہے گا، ذمہ دار کے پاس کھلیان اس کے پاس نہیں رہے گا، آمدن اس کے پاس نہیں رہے گی، تو ایک مزدور بن جائے گا. تو مزدور کو جب چاہیں گے آپ کان سے پکڑ کے کبھی ادھر کرتے رہیں گے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ اس پورے کے پورے علاقے کے اندر جو ایک تعلق ہے اس کا زمین کا، رشتے کا اور اس کے خالصتان کا، وہ توڑنا چاہتے ہیں. مزدور تو آپ کہیں سے بھی لے آئیں گے، مزدور تو آپ پونا سے بھی لے آئیں گے، مزدور تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کہیں اور سے بھی آ کے یہاں آباد ہو جائیں گے. ملکیت تو زمین کی ہوتی ہے جو جہاں رہ جاتی ہے. وہ جب کارپوریٹ سسٹم میں آگے بڑی فارمنگ آئیں گی، بڑی مشینری آئیں گی، وہ ایکسٹینسو قسم کی کھاد واد یہ وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو بہت بڑا لمبا چڑا کئی ہزار ایکڑ کا ایک آدمی جو ہے وہ مالک ہوگا، ایک فرم مالک ہوگی، اس کے کارپوریٹ بنے گی، تو وہ علاقے میں ایک قسم کی تبدیلی آ جائے گی اور وہ یہاں پر اس کا ٹیکسچر ختم ہو جائے. یہ ہے سازش. اس کو سکھ میرا خیال ہے نہیں پوری ہونے دیں گے. اور اگر یہ یہاں پر بلٹ اپ ہو گیا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر اور یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے یہ بہت بڑا بفر زون بن جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں سکھ پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ کے خیال میں جو قوانین ہے ارشاد عارف صاحب جو حکومت لے کر آئی، اسے رول بیک کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے اصل میں جو مطالبات ہیں نا کسانوں کے وہ بڑے فطری ہیں اور جائز ہیں. اگر آپ ایک نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں جو کسان ہے، جو کاشتکار ہے، جو چھوٹا زمیندار ہے، اس کے مفادات کے خلاف ہے، اس کے حق کے ملکیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی پیداوار پر اثر انداز ہوتا ہے، پیداواری قیمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کس کو قابل قبول ہو سکتا ہے. پھر دوسرا اس کے سیاسی موٹیوز بھی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک تو بھارت کا المیہ یہ ہے کہ ایک 3 صوبے ہیں، جو پہلے تو ایک ہی تھا. یہ سارا جو کاشتکار ہیں جہاں سے یہ اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ انہی 3 صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں اور پورے ملک میں وہ پورے ملک کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. تو یہ قوانین چونکہ وہاں نافذ ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد ایک تو سکھوں کے سیاسی مقاصد کو نقصان پہنچانا ہے، سکھوں کے تشخص کو نقصان پہنچانا ہے، کشمیریوں کو ایک انداز میں غلام بنایا گیا ہے، سکھوں کو اور دوسرے انداز میں غلام بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جو چھوٹا کسان ہے، جو کاشتکار ہے، جو ذمہ دار ہے چھوٹا، اس کے مفاد پر، مالی مفاد پر، معاشی مفاد پر ڈائریکٹ زد پڑ رہی ہے. یعنی ان کا تشخص بھی مجروح ہو رہا ہے، جو قومی تشخص ہے، جو قومیتی تشخص ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مفاد جو ہے مالی، اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے، اور پھر اب اس کی حمایت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی کانگریس بھی اس کی حمایت کر رہی ہے اور باقی بڑی سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمان کے اندر ایک قوت موجود ہے، پارلیمانی قوت موجود ہے، وہ اس کی حمایت میں آ گئی ہیں. تو یہ صرف اب نہ کاشتکاروں کا ایشو رہا ہے نہ سکھوں کا ایشو رہا ہے، یہ ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے اور پورے ملک میں اس احتجاج کی حمایت کی جا رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں اتنی شدید سردی میں یہ دھرنا جاری ہے، یہ گھیراؤ جاری ہے.
حکومت نے ترغیبات بھی دیں، دباؤ بھی ڈالا، سختی بھی کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے حکومت کے اور ان کسانوں کے اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے درمیان ایک اعصابی جنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے اعصاب پہلے کمزور ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اعصاب ہی کمزور ہوں گے، کیونکہ ان کی حمایت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی حمایت میں آ گئی ہیں، جو شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکھوں کے خلاف ایک سازش تھی یہ بھارتی حکومت کی، سوچی سمجھی؟ بالکل، دیکھیں سکھوں کے خلاف تو سازش پہلے دن سے ہو رہی ہے۔ یہ تو ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی لیڈرشپ نے دھوکہ کیا اس وقت قائد اعظم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ اگر آج بھی یہ تین حصے، ایک صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس قوت کو توڑنا تھا نا۔ تو یہ سازش ہے اور اس سازش بہت شکریہ ارشاد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔